من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہو، یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کرے کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری، افطار کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرائط کی اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں جائز ہوں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ فتاوی شامی میں ہے، اگر مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی بھی سکتا ہے۔ درود شریف کی فضیلت، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، یعنی جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیک اور جائز کام میں جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ بیان کی سننے کی نیتیں، نگاہیں نیچی کیے ہوئے توجہ سے بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کے لیے جب تک ہو سکے گا روزانہ بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ و انفرادی کوشش کروں گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معاشرے کی اصلاح آج ہمارا موضوع ہے۔ معاشرے کی اصلاح، یعنی اس کے ٹاپک پر انشاءاللہ کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے۔ جب ہر فرد اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے سچے دل سے کوشش کرے گا تو معاشرے کی بگڑتی ہوئی تصویر خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے ایک مقصد عطاریہ میں فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس مقصد کا پہلا اور ضروری حصہ بھی یہی ہے کہ پہلے مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہر مسلمان اپنا یہ ذہن بنا لے گا کہ مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو معاشرے کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو خود بخود سہارا ملنا شروع ہو جائے گا۔ اپنی اصلاح کرنے سے معاشرہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے، آئیے اسے ایک حکایت کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص مطالعہ کرنے میں مصروف تھا، پاس ہی اس کا بچہ کھیل رہا تھا جو بار بار اسے تنگ کر رہا تھا اور یوں اس کے مطالعے میں خلل پیدا ہوتا تھا۔ باپ نے بیٹے کو کئی بار سمجھایا مگر بچہ تھوڑی دیر تک سکون میں رہتا، مگر جیسے ہی تھوڑا وقت گزرتا وہ پھر سے کسی شرارت میں مشغول ہو جاتا۔ باپ بچے کی شرارتوں سے بہت پریشان ہوا، یہاں تک کہ اس کے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا شرارت کی وجہ سے۔ آخر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور اس نے قریب ہی موجود کسی ملک کے نقشے کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنے بیٹے کو دیتے ہوئے کہا، بیٹا
کر لاؤ۔ بچہ چلا گیا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا اور دل ہی دل میں یہ خیال کیا کہ بچہ جتنی دیر تک نقشہ بناتا رہے گا میں مطالعہ کر لوں گا، کیونکہ نقشے کے ٹکڑوں کو ترتیب دینا کافی مشکل کام تھا اور اس میں بچے کو کافی وقت لگ سکتا تھا۔ بچہ چلا گیا اور باپ نے اطمینان سے مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ بچے نے آ کر کہا ابو نقشہ درست کر لیا ہے۔ باپ کو حیرت ہوئی کہ اتنے گھنٹوں کا کام منٹوں میں کیسے ہو گیا۔ اس نے دیکھا تو واقعی نقشہ ٹھیک ترتیب دیا گیا۔ باپ نے پوچھا بیٹا یہ نقشہ اتنی جلدی کیسے ٹھیک کر لیا؟ تو بیٹے نے بتایا ابو جان جب آپ نے نقشہ پھاڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک آدمی کی تصویر ہے، لہذا میں نے نقشہ صحیح کرنے کے بجائے آدمی کی تصویر کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نقشہ خود بخود ٹھیک ہوتا چلا گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی آج بھی اگر ہر ایک اپنی ظاہری اور باطنی تصویر کو سنوارنے کی کوشش میں لگ جائے تو معاشرے کا بگڑتا ہوا نقشہ خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ آج ہمیں معاشرے کے بگڑے ہوئے نقشے کی اصلاح کی بڑی فکر ہے، مگر افسوس اس خواہش